بسم اللہ الرحمن الرحیم وصورتها رجل غصب فرسا لأحد وركبه عدة مراحل أو حبسه في بيته ولم يركب ولم يرسل فقال علماؤنا إنه لا تضمن هذه المنافع بشيء. جس چیز کا کوئی مساوی اور مثل نہ ہو، نہ مثل کامل نہ مثل قاصر نہ مثل سوری اور نہ مثل مانوی، اس کا تاوان نہیں دیا جاتا ہے. کیونکہ جب اس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے تو تاوان کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے. یہ ایک ضابطہ اور قاعدہ گزشتہ عبارت سے مفہوم ہوا تھا، اسی پر انہوں نے یہ کہا کہ منافع کا اتلاف کی صورت میں کوئی تاوان نہیں دیا جائے گا، کیونکہ منافع کی مثل نہیں ہے. یہ ہمارا مذہب ہے. امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز غصب کی اور اس سے نفع اٹھایا تو اس منفعت کا تاوان دینا ہوگا. اس مسئلے کی صورت وہ صورتها، اور اس کی صورت یہ ہے رجل غصب فرسا لأحد، کسی آدمی نے کسی کا گھوڑا غصب کر لیا، وركبه عدة مراحل، اور چند منزل تک اس پر سواری کیا، او حبسه فی بیتہ، یا اسے اپنے گھر میں روکے رکھا، ولم یرکب ولم یرسل، نہ اس پر سوار ہوا اور نہ اسے آزاد چھوڑا. فقال علماؤنا جمیعا، تو ہمارے تمام علماء نے فرمایا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، انہ لا تضمن هذه المنافع بشیء، اس منفعت کا کسی چیز کے ذریعے تاوان نہیں دیا جائے گا. کیونکہ دو صورتیں ہیں، یا تو منفعت کا تاوان منفعت سے دیا جائے، یا منفعت کا تاوان عین اور مال سے دیا جائے، کسی چیز یا مال سے دیں. دونوں صورتیں یہاں ممکن نہیں ہیں. کیوں ممکن نہیں ہے اس کا بیان. اما بالمنافع، منافع سے منافع کا تاوان دینا یہ بھی ممکن نہیں ہے. کیوں؟ فظاہر، یہ بالکل ظاہر ہے کہ منافع کا تاوان منافع سے نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ کیسے ظاہر ہے؟ لأنہ لو ضمن بالمنافع، کیونکہ اگر منافع کے ذریعے سے تاوان دیا جائے تو صورت اس کی کیا بنے گی کہ کسی کا گھوڑا غصب کیا تھا، اس پر چند منزل تک سواری کیا ہے، تو جس کا غصب کیا تھا مالک جو ہے وہ غاصب کے گھوڑے پر سواری کرے اتنی ہی دور،
یا اس نے روک رکھا تھا تو وہ بھی اتنے ہی دنوں تک اس کے گھوڑے کو روکے رکھے. منفعت کا تاوان اسی صورت میں ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اگر منافع کے ذریعے سے تاوان دیا جائے لکانا بأن یرکب المالک دابۃ الغاصب قدر ما رکب الغاصب، تو ضرور ایسا ہوگا کہ مالک غاصب کے گھوڑے پر اتنی مقدار میں سواری کرے جتنی دور تک غاصب نے سواری کی ہے. 4 منزل وہ گیا تھا سوار ہو کر کے، یہ بھی 4 منزل سوار ہو کر کے چلا جائے. اگر منافع کے ذریعے سے تاوان دیا جائے تو یہی ہوگا. یا اس نے سواری نہیں کی تھی، روکے رکھا تھا، او یحبسہ قدر ما حبسہ الغاصب، یا اتنے دنوں تک مالک بھی غاصب کے گھوڑے کو روکے رکھے جتنے دنوں تک غاصب نے اس کے گھوڑے کو روکے رکھا. منفعت کا تاوان اسی طریقے سے ہوگا. وذالک باطل، اور مالک غاصب کے گھوڑے پر اتنی دور تک سواری کرے یا مالک غاصب کے گھوڑے کو اتنے دنوں تک روکے رکھے، یہ باطل ہے، یہ نہیں ہوگا. کیوں باطل ہے؟ کیونکہ اس میں مماثلت نہیں ہے، بہت تفاوت ہے. للتفاوت بین راکب و راکب، کیونکہ 2 سواروں کی سواری کرنے میں بہت تفاوت ہوتا ہے. ایک سواری کرنے کا ماہر ہے، جب وہ سواری کرے ماہر ہوگا تو گھوڑے کو جانور کو تکلیف نہیں ہوگی. ایک اناڑی ہے، کوئی اناڑی آدمی جو نہیں جانتا ہے بائک چلانے لگے تو کیا ہوگا؟ لے جا کے کہیں ٹھوک دے گا، گاڑی بھی گئی اپنا بھی گیا، ہے نا. تو 2 سواروں کے سواری کرنے میں بہت تفاوت ہوتا ہے. ایک ہے وہ بہتر ڈھنگ سے سواری کر سکتا ہے، دوسرا ہے اناڑی ہے، خود بھی مرے گا گھوڑا بھی مرے گا. اس لیے سواری کے ذریعے سے کہ جتنی سواری اس نے کی ہے یہ بھی کرے، ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان دونوں میں بہت فرق ہے، مماثلت نہیں ہے. للتفاوت بین راکب و راکب، کیونکہ 2 سواروں کے درمیان بہت تفاوت ہوتا ہے. ایک سوار ماہر ہوتا ہے، دوسرا اناڑی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے تاوان ممکن نہیں. وہ بین سیر و سیر، اور اگر دونوں ماہر ہوں تو سفر میں بھی تفاوت ہوتا ہے، چلنے میں تفاوت. ایک بہت تیز لے کے جائے گا، گھوڑا تھک جائے، ایک اطمینان سے جائے گا، ایک بہت آہستہ آہستہ جائے گا، کئی دن لگ جائیں، ہے نا. چلنے میں بھی تفاوت ہوتا ہے، اس لیے ہے نا یہ سواری کے ذریعے سے تاوان ممکن نہیں. وہ بین سیر و سیر، اور 2 افراد کے چلنے میں بھی، سفر کرنے میں بھی تفاوت ہوتا ہے، واضح تفاوت ہوتا ہے، اس لیے اس میں مماثلت نہیں. اور مماثلت نہیں ہے تو اس کے ذریعے سے، اس منفعت کے ذریعے سے تاوان نہیں دیا جائے گا. تو یہ تو ہوا کہ سواری کیا ہے، سوار ہو کر کے وہ منفعت حاصل کرے، تاوان لے، یہ ممکن نہیں ہے. روکے تھا، یہ بھی روکے رہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں اس میں بھی بہت فرق ہے. ایک آدمی کا استبل ہے، ہوادار ہے، اس میں جانور آرام سے رہے گا. ایک آدمی کا ہے جا کے وہاں دم گھٹ جائے، یا آب و ہوا تبدیل ہو جائے، یہاں ہے آرام سے ہے، وہاں جائے بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوگا. تو یہ کہتے ہیں وہ حبسن و حبسن، اور 2 قید کرنے میں، روکنے میں بھی بہت تفاوت ہے. اس لیے سواری کرنے اور روکنے کی منفعت کے ذریعے سے تاوان لینا اس تفاوت کی بنیاد پر مماثلت نہ ہونے کی وجہ سے ممکن نہیں ہے. تو منافع کا تاوان منافع سے یہ نہیں ہو سکتا ہے. اب دوسری صورت باقی بچی کہ منفعت کا تاوان عین اور مال سے لیا جائے. ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ منفعت کا تاوان عین یا مال سے لیں؟ وَأَمَّا بِالْأَعْيَانِ وَالْمَالِ، اور عین اور مال کے ذریعے سے تاوان لینا یہ بھی نہیں ممکن ہے. کیوں؟ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ عَرْضٌ لَا يَبْقَى زَمَانَيْن،
وغیر متقوم بخلاف المال فلا تماثل بینہما، اس لیے کہ منفعت ایک عرض ہے جس کے لیے دو زمانے تک بقا نہیں ہے. منفعت کے لیے بقا ہے، عرض کے لیے بقا ہے. عرض کوئی بھی عرض ہو وہ دو زمانے تک باقی نہیں رہتا ہے نا. یہ ہدایت الحکمت میں آپ پڑھ چکے ہیں. منفعت ایک عرض ہے اور عرض کے لیے بقا نہیں ہے کہ وہ دو زمانے تک باقی رہے. اور منفعت یہ عرض ہے اور غیر مال متقوم ہے، کیونکہ جب منفعت عرض ہے اور یہ دو زمانے تک باقی نہیں رہے گا، تو جب یہ باقی ہی نہیں رہے گا تو اس کا احراز ہو سکتا ہے. اس کو جمع کر کے محفوظ رکھنا کہ وقت ضرورت کام آئے یہ ہوگا. جو چیز باقی رہے اس کو تو جمع کر کے محفوظ رکھے گا آدمی کہ وقت ضرورت کام آئے گا، ہے نا. لیکن جس کے لیے بقا ہی نہیں ہے اس کا احراز، اس کو جمع کر کے محفوظ رکھنا کہ وقت ضرورت کام آئے، وہ ممکن ہی نہیں ہوگا. یعنی منفعت عرض ہے اور عرض کے لیے بقا نہیں ہے، یعنی وہ محفوظ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور جو چیز غیر محرز ہو وہ غیر متقوم ہوتی ہے. اس لیے منفعت غیر مال متقوم ہے. منفعت کیا ہے؟ غیر مال متقوم ہے. اور جب منفعت یہ مال متقوم نہیں ہے تو مال متقوم کے ذریعے سے اس کا تاوان، عین یا مال سے اس کا تاوان، یہ نہیں ہوگا. مماثلت نہیں ہو رہی ہے. ایک مال غیر متقوم ہے اور ایک مال متقوم ہے، مماثلت نہیں ہو رہی ہے. اس لیے تاوان عین اور مال کے ذریعے سے بھی نہیں دیا جائے گا. عین اور مال کے ذریعے سے تاوان نہ دیا جانا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ منفعت عرض ہے اور عرض دو زمانے تک باقی نہیں رہتا ہے. اور جب وہ باقی نہیں رہے گا تو محرز نہیں ہوگا کہ اس کو اکٹھا کیا جا سکے. اور جب وہ محرز نہیں ہے تو متقوم بھی نہیں ہوگا، وہ مال متقوم نہیں ہے. بخلاف المال، برخلاف مال کے کہ وہ مال متقوم ہے. فلا تماثل بینہما، لہذا منفعت اور مال یا منفعت اور عین کے درمیان تماثل نہیں ہے. اور جب مماثلت نہیں ہے تو وہ ضابطہ ہے نا کہ جس چیز کی کوئی مثل نہ ہو ہے نا اس کا تاوان نہیں دیا جاتا ہے. اس منفعت کا بھی تاوان نہیں دیا جائے گا، نہ منفعت کا منفعت سے نہ منفعت کا مال سے. ٹھیک ہے. اب ایک اعتراض ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ منفعت کا تاوان نہیں دیا جائے گا، لیکن اجارہ میں منفعت کا تاوان تو دیا جاتا ہے. گھوڑے کو اجارے پر لے لیا کہ یہاں سے سٹھیاؤں جاؤں گا، 2 روپیہ دوں گا. جب یہاں سے سوار ہو کر کے سٹھیاؤں پہنچ جائے تو 2 روپیہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ منفعت ہی کا تو دینا ہے. تو منفعت کے عوض مال تو ہوا. یہ اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ اجارہ میں باہمی رضامندی سے یہ چیز ہو رہی ہے، اور غصب میں عدوان ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ باہمی رضامندی سے کوئی چیز واجب ہو جائے لیکن ظلم و زیادتی کی بنیاد پر وہ چیز نہ ہو. یہ موبائل ہے، میں اسے آپ کے ہاتھ 10,000 کا ہے 50,000 میں بیچ دوں، آپ لینے پر راضی ہو جائیں، بے ہو جائے گی کہ نہیں؟ آپ کو 10,000 کا ہے 10,000 بھی دینا ہوگا، 40,000 جو زیادہ ہے وہ بھی دینا ہوگا کہ نہیں؟ آپ نے 50,000 میں لے لیا مجھ سے. اس کا بازار میں ریٹ کتنا ہے مان لیتے ہیں 10,000. لے کے گئے آپ، انہوں نے اسے تلف کر دیا، غصب کر دیا. یہ تاوان 50,000 دیں گے؟ یہ تاوان 50 دیں گے کہ 10 ہی دیں گے؟ 10 ہی دیں گے. اس لیے کہ ہماری اور آپ کی باہمی رضامندی سے اگرچہ اصل اور فضل سب واجب ہو گیا لیکن عدوان کی بنیاد پر فضل نہیں آئے گا، جو ہے اتنا ہی. تو اجارے میں باہمی رضامندی سے کوئی چیز واجب ہو جائے ہے نا، تو اب عدوان میں بھی وہ چیز آئے یہ نہیں ہوگا، ہے نا، یعنی غصب میں بھی وہ چیز آئے یہ نہیں ہوگا.
یہی انہوں نے تفصیل بیان کی. بات سمجھ میں آ گئی ہے نا. وَإِنَّمَا ضَمَّنَّاهَا بِالْمَالِ فِي الْإِجَارَةِ، اور منافع کا تاوان مال کے ذریعے سے اجارہ میں جو دیا جاتا ہے اس کی وجہ لِأَنَّ لِلرِّضَا تَأْثِيرًا فِي إِيجَابِ الْوُصُولِ وَالْفُضُولِ جَمِيعًا، اس لیے کہ اصول و فضول یعنی اصول اور منفعت تمام چیزوں کے واجب کرنے میں رضا کی تاثیر ہوتی ہے، باہمی رضامندی ہے نا، مستاجر اور موجر کی. اس لیے وہ دینا پڑا. جیسے بے کی مثال میں نے دی کہ بائع اور مشتری راضی ہے 50,000 کے لینے دینے پر، دینا ہوگا. تو باہمی رضامندی کی تاثیر ہوتی ہے اصول و فضول، جو اصل قیمت ہے اسے اور جو زائد ہے اسے، سب کے واجب کرنے میں ہے نا باہمی رضامندی کی تاثیر ہوتی ہے. ولا تاثیر للعدوان، اور ظلم و زیادتی کی اس میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے کہ اصول بھی واجب ہو جائیں فضول بھی واجب ہے نا، بلکہ صرف اور صرف اصول رہیں گے. ولا تاثیر للعدوان فیہ، اور اصول و فضول کے واجب کرنے میں ظلم و زیادتی کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے. لہذا اجارہ میں باہمی رضامندی سے منفعت کی اجرت تو لازم ہوگی، لیکن غصب میں منفعت کا تاوان منفعت سے یا منفعت کا تاوان مال اور عین سے یہ نہیں ہوگا. والشافعی یقول، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں یقول بزمانها بالمال بقدر العرف فی کرائها الی ذلک المنزل قیاسا علی الاجارہ. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجارہ پر قیاس کرتے ہوئے اس منزل تک عرف کے مطابق اس کے کرائے کے مال کے مقدار میں زمان دینے کے قائل ہیں. بڑا لمبا جملہ ہے نا. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اس منزل تک سواری کرنے کی جو اجرت ہوتی ہے عرف کے مطابق اتنا مال تاوان میں دینا ہوگا. ہم کہتے ہیں نہیں دینا ہے کیونکہ مال اس کے مثل نہیں ہے. منفعت یہ عرض ہے، غیر مال متقوم ہے، لہذا مال متقوم کے ذریعے سے تاوان نہیں دلایا جائے گا. رہا اجارہ تو وہاں باہمی رضامندی سے یہ چیز ہوتی ہے، اور غصب یہ ظلم و زیادتی ہے. باہمی رضامندی سے اصول و فضول اگرچہ لازم ہو جائیں لیکن ظلم و زیادتی کی بنیاد پر صرف اصل ہے. ظلم و زیادتی کی وجہ سے، جیسے میں نے بے کی مثال دی ہے کہ ہم نے 50,000 میں لے لیا، انہوں نے غصب کیا تو وہ 40,000 جو فضل ہے وہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ عدوان ہے، صرف وہی 10,000 دیں گے جو بازار ریٹ ہے نا. ایسے ہی غصب یہ عدوان ہے، اس لیے صرف اور صرف اصل دے گا ہے نا. جو مغصوب ہے صرف اسی کو دے گا، جو منفعت حاصل کیا ہے روکے رکھا ہے اس کا تاوان اس کے ذمہ نہیں ہوگا. والوجہ ما قلنا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجارہ پر قیاس کرتے ہوئے جو اس منزل تک سواری کرنے کی عرفاً اجرت ہوتی ہے اس کے ذریعے سے تاوان دینے کو کہتے ہیں والوجہ ما قلنا. اور ایسا نہ ہونے کی وجہ وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اجارہ میں باہمی رضامندی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، غصب میں عدوان ہے، اس لیے وہ حکم یہاں پر جاری نہیں کیا جا سکتا. اب ایک اور چیز یہ یہاں بتانا چاہتے ہیں، یہ بحث سے الگ ہے لیکن اسی سے متعلق ہے. ولا بد لک حینئذ من الفرق بین المنافع والزوائد، یہاں آپ پر ضروری ہے کہ منافع اور زوائد میں بھی فرق کریں. کون سی چیز منفعت ہے، کون سی چیز زوائد میں سے ہے. زوائد کا لفظ آپ قدوری میں بھی پڑھ چکے ہیں. مثلا بھینس ہے یا اونٹنی ہے، اونٹنی کو غصب کیا، اس پر سواری کرنا یہ اس کی منفعت ہے، لیکن اس نے بچہ دیا، یہ بچہ کیا ہے، زوائد میں سے. فالمنافع، تو منفعت جیسے گھوڑے پر سواری کرنا، اونٹنی پر سواری کرنا، اویل حمل یا اس پر اویل حمل علیہا یا اس پر بوجھ لادنا. والزوائد، اور زوائد مثلا اس جانور کی نسل، واللبن لہا اور اس کا دودھ، والثمرہ للشجرہ
اور درخت کے پھل، یہ سب کیا ہیں؟ منفعت نہیں بلکہ زوائد ہیں. 3 چیزیں ہیں: اصل، زوائد، منفعت. تو اصل کو بھی جاننا ضروری ہے، زوائد کیا ہے اسے بھی جاننا ضروری ہے، منفعت کیا ہے اسے بھی جاننا ضروری ہے، اور سب میں فرق کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے نا. یہ اب ہر ایک کا حکم بتا رہے ہیں. وَنَحْوِهَا، اور اس جیسی تمام چیزیں جو زوائد سے ہوتی ہیں. فَالْمَغْصُوبُ بِنَفْسِهِ، تو جو چیز غصب کی گئی ہے، مثلا اونٹنی غصب کیا، یُضْمَنُ بِالْهَلَاكِ وَالْاِسْتِهْلَاكِ جَمِيعًا، تو ہلاک کرنے یا ہلاک ہونے تمام صورتوں میں اس کا تاوان دیا جائے گا، ہے نا. اگر ہلاک کر دیا ہے تو بھی اس کی قیمت کے ذریعے سے تاوان دے گا کیونکہ یہ قیمی ہے، اور اگر وہ ہلاک ہو جائے تو بھی اس کا تاوان دینا ہوگا قیمی ہونے کی وجہ سے، قیمت کے ذریعے سے. تو مغصوب بنفسہ، جسے غصب کیا گیا اس کا تاوان ہلاک ہونے کی صورت میں بھی ہے اور استہلاک کی صورت میں بھی ہے نا. والزوائد، اور جو زوائد ہیں جیسے مغصوب کا بچہ ہے، مغصوب کا دودھ ہے، درخت کا پھل ہے. والزوائد تضمن بالاستہلاک، زوائد کا تاوان کب دیا جاتا ہے؟ جب ہلاک کر دے. اگر وہ خود سے ہلاک ہو جائیں تو ان کا تاوان نہیں دیا جائے گا، ہے نا. زوائد اگر خود سے ہلاک ہو جائیں تو ان کا تاوان نہیں دیا جائے گا. تضمن بالاستہلاک دون الہلاک والمنافع، اور منافع لا تضمن بالاستہلاک والہلاک، منافع کا تاوان نہ استہلاک کی صورت میں دیا جائے گا نہ ہلاک کی صورت میں دیا جائے گا. تو یہ فرق ہے نا. تو 3 صورتیں ہوتی ہیں: بعینہ مغصوب چیز، مغصوب سے زوائد، اور مغصوب کی منفعت. یہاں بحث جو چل رہی تھی منفعت کی چل رہی تھی. منافع کا تاوان نہ ہلاک کی صورت میں ہوتا ہے نہ استہلاک کی صورت میں، کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے. یہاں انہوں نے کہا تھا کہ المنافع لا تضمن بالاتلاف، یہ کہتے ہیں فعبر المصنف عن الاستہلاک بالاتلاف. یہاں مصنف نے استہلاک کو، ہلاک کرنے کو اتلاف کے ذریعے سے تعبیر کیا ہے. ولم یذکر الہلاک، اور ہلاک ہونے کو ذکر نہیں کیا کہ خود سے ہلاک ہو جائیں منفعت. وہ الحبس، اور وہ روکے رکھنا ہے. وہ غیر مضمون قیاسا علی الزوائد، کیونکہ حبس یعنی ہلاک ہو جانا یہ زوائد پر قیاس کرتے ہوئے بہرحال غیر مقصوب ہیں کہ زوائد میں جب ہلاک ہونے کی صورت میں تاوان نہیں ہے تو منفعت میں ہلاک ہونے کی صورت میں بدرجہ اولا تاوان نہیں ہوگا. فإن الزوائد لما لم تضمن بالہلاک، کیونکہ زوائد کا تاوان جب ہلاک ہونے کی صورت میں نہیں دیا گیا، فالمنافع اولا ان لا تضمن به، تو منافع کا بہرحال ہلاک کرنے کی صورت میں، ہلاک ہونے کی صورت میں تاوان نہیں دیا جائے گا. کیونکہ جب اوپر والے کو، زوائد کو ہلاک ہونے کی صورت میں تاوان نہیں تو نیچے والے کا بدرجہ اولا نہیں ہوگا. اب یہ 3 چیزیں ہیں: مغصوب بعینہ، اس کے زوائد اور اس کی منفعت، یہ تینوں کا حکم ہو گیا. یہ کہتے ہیں وَهَذَا الْفَرْقُ مِمَّا يَتَخَبَّطُ فِيهِ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اس فرق کو جاننا ضروری ہے کیونکہ اس میں بہت سے لوگ سرگرداں، حیران و پریشان ہیں، اور فرق نہ جاننے کی وجہ سے انہیں یہ ہو جاتا ہے کہ زوائد میں تو استہلاک کی صورت میں دینا پڑتا ہے نا، یہاں کیوں نہیں دینا پڑ رہا ہے منفعت میں، یا اصل میں استہلاک اور ہلاک دونوں صورتوں میں دینا پڑتا ہے تو زوائد میں صرف استہلاک کی صورت میں کیوں دینا پڑتا ہے. جب آپ یہ فرق جانیں گے ہر ایک الگ الگ ہے تو ہر ایک کا حکم بھی جاننے میں آسانی ہوگی. اس کے بعد 3 مسئلے انہوں نے کہے تھے کہ 3 مسئلے یہ ذکر کریں گے اس پر کہ جس چیز کی کوئی مثل نہ ہو اس کا تاوان نہیں دیا جاتا ہے. ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ والقصاص لا یضمن بقتل القاتل،
اور قصاص کا تاوان نہیں دیا جائے گا قاتل کے قتل کرنے سے. اس کو آپ مختصر سمجھ لیں، پھر ہم صرف ترجمہ کر دیں گے کہ اسی میں ہم مان لیتے ہیں، ہے نا، ادھر سے مانتے ہیں. یہ نہال ہے نا، مان لیا کہ اس کو کیا نام، کاشف کو اس نے قتل کر دیا. یہ 3 آدمی جو ادھر بیٹھے ہیں یہ کاشف کے کیا ہیں، ورثہ ہے نا. پھر ابو سعد نے کیا نام، ابو سعد نے ہے نا کاشف کو قتل کر دیا. کاشف ہے نا، اچھا کیا نام، چلو کاشف نے نہال کو قتل کیا تھا، اور نہال کے یہ تینوں آدمی کیا ہیں، وارثین ہیں. پھر ابو سعد نے کاشف کو قتل کر دیا. تو کیا ابو سعد سے قصاص کا تاوان لیں گے یہ تینوں آدمی؟ حکم کیا تھا کہ کاشف نے نہال کو قتل کیا ہے، تو کاشف یہ قاتل ہے، اس کے جو وارثین ہیں جان بوجھ کر کے اس نے قتل کیا ہے، تو اولیاء مقتول قاتل سے قصاص لے، ہے نا. یہ تھا قصاص میں اسے بھی قتل کر دیں. لیکن ابھی ان لوگوں نے قصاص میں اسے قتل نہیں کیا تھا کہ ابو سعد نے اس کو قتل کر دیا، کاشف کو، ہے نا. ایک مثال. تو جو ان کا حق تھا کاشف پر وہ ضائع کیا کہ نہیں ضائع کیا؟ تو کیا اس قصاص کا تاوان ابو سعد سے یہ لوگ لیں گے کہ ہمارا قصاص تم نے ضائع کیا ہے، اس لیے قصاص نفس یعنی 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم کے ذریعے سے تم تاوان دو؟ یہ تاوان لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے ہیں، اس لیے کہ قصاص کا کوئی مثل نہیں ہے نا. یہ اسی کو یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، والقصاص لا یضمن، اور قصاص کا تاوان نہیں دیا جائے گا قاتل کے قتل کرنے سے. جو قاتل ہے اسے قتل کر دیا کسی دوسرے نے، تو اولیاء مقتول اول کے اولیاء ہے نا، قاتل ثانی سے، ہے نا، قاتل ثانی سے قاتل اول کو قتل کرنے کا تاوان نہیں لے سکتے. تفریح انسان، یہ دوسری تفریح ہے ہماری. الا ان مالا مثل لا یضمن وصلا، اس بات پر کہ جس چیز کی کوئی مثل نہ ہو اس کا بالکل تاوان نہیں دیا جاتا. یعنی ان من وجب علیہ قصاص لغیرہ، یعنی وہ شخص جس پر دوسرے کا قصاص واجب ہو، جس پر دوسرے کا قصاص واجب ہو. جیسے یہی میں نے مثال مانا تھا کہ کاشف نے نہال کو قتل کیا ہے نا، تو کاشف پر قصاص واجب ہے کہ نہیں، کہ جو نہال کے وارثین ہیں ہے نا وہ اس سے قصاص لیں. ان من وجب علیہ قصاص لغیرہ، کہ وہ شخص جس پر دوسرے کا قصاص واجب ہوا، فقتل القاتل اجنبی، پھر اس قاتل کو کسی اجنبی نے، مثلا ابو سعد نے، اولیاء مقتول کے ورثہ نے نہیں بلکہ کسی اجنبی نے، مثلا ابو سعد نے، فقتل القاتل اجنبی، پھر اس قاتل کو کسی اجنبی نے قتل کر دیا، غیر ورثۃ المقتول، جو مقتول اول کے وارثین کے علاوہ ہے. وہ اجنبی مقتول اول کے وارثین، یہی 3 معنی ہے نا، ان کے اس کے وارثین کے علاوہ ہے. فلا یضمن ھذا الاجنبی، تو یہ اجنبی جو قاتل ثانی ہے یہ تاوان نہیں دے گا مقتول کے ورثہ کو شیئا من الدیہ والقصاص عندنا، دیت اور قصاص میں سے کسی چیز کا. اسے یہ حکم نہیں ہوگا کہ مقتول اول کے وارثین کو دیت دے، یہ بھی حکم نہیں ہوگا. مقتول اول کے وارثین قصاص میں اسے قتل کر دیں، یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے، قاتل ثانی نے، مقتول اول جو ہے، مقتول اول کے جو وارثین ہیں اس کے قریبی کو قتل نہیں کیا، بلکہ
اس کے قریبی کے قاتل کو قتل کیا ہے کہ نہیں؟ فلا یضمن ھذا الاجنبی ہو، تو یہ اجنبی تاوان نہیں دے گا مقتول کے ورثہ کے لیے، مقتول اول کے ورثہ کے لیے، شیئا من الدیہ، نہ کچھ دیت دے گا انہیں اور نہ ہی قصاص، کسی چیز کے ذریعے سے تاوان نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ وَإِنْ كَانَ يَضْمَنُ لِأَجَلِ وَرَثَةِ هَذَا الْقَاتِلِ وَإِنْ كَانَ يُضْمَنُ لِأَجْلِ وَرَثَةِ هَذَا الْقَاتِلِ البتہ۔ اچھا، اگرچہ اس قاتل کے ورثہ کو بہرحال تاوان دے گا، یعنی قاتل اول جو ہے، قاتل اول کے جو وارثین ہیں انہیں تو تاوان دینا پڑے گا نا۔ مثلا کاشف کو قاتل اول تھا، اس کو ابو سعد نے قتل کیا، اب کاشف کے جو وارثین ہیں وہ اگر جان بوجھ کر کے قتل کیا اس نے اور وہ اس سے قصاص کا مطالبہ کریں تو قصاص لے سکتے ہیں، اور اگر وہ دیت کا مطالبہ کریں تو دیت دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس یہاں قاتل جو بول رہے ہیں قاتل اول جو مقتول ثانی ہے نا، قاتل اول جو مقتول ثانی ہے، اس قاتل کے ورثہ کو تاوان دے گا۔ اگر جان بوجھ کر کے قتل کیا ہے تو قصاص لینا چاہتے ہیں وہ لوگ، تو اس کے وارثین قصاص لے سکتے ہیں، اور اگر خطان کیا ہے تو دیت دینا ہوگا۔ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے لأن القصاص معنی غیر متقوم فی نفسہ، اس لیے کہ قصاص ہے نا ایسا معنی ہے جو فی نفسہ غیر متقوم ہے۔ قصاص یہ متقوم نہیں ہے، غیر متقوم ہے، اس کا احراز نہیں ہو سکتا ہے، اور جب احراز نہیں ہو سکتا ہے نا تو یہ مال متقوم بھی نہیں ہے۔ لا یوکل لہ مثل، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ حتی تقول، یہاں تک کہ تم یہ کہو ان الاجنبی ضیع قصاصہ، کہ اجنبی نے اس کے قصاص کو ضائع کر دیا، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب اس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے، یہ غیر معقول ہے، غیر مال متقوم ہے، تو اس اجنبی نے جس نے مقتول اول کے قاتل کو قتل کیا ہے، مقتول اول کے قاتل کو قتل کیا ہے، اس نے مقتول اول کے وارثین کی کوئی چیز تلف نہیں کی، کیونکہ قصاص کا کوئی مثل نہیں ہے، وہ مال متقوم نہیں ہے۔ اور جب اس اجنبی نے مقتول اول کے وارثین کی کسی چیز کو تلف نہیں کیا ہے تو اسے تاوان بھی مقتول اول کے وارثین کو نہیں دینا ہوگا۔ حتی تقول، یہاں تک کہ تم یہ کہو کہ اس اجنبی نے اس کے قصاص کو ضائع کر دیا، فتجب علیہ الدیہ، لہذا اس پر دیت واجب ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کما قال الشافعی، جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا ہے نا کہ اسے دیت دینی ہے نا۔ امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ قتل خطا میں نفس کی دیت ہے، لہذا نفس یہ مال متقوم ہے، اور جب مال متقوم ہے تو اس کی دیت دینی پڑے گی نا۔ اگر اجنبی نے مقتول اول کے قاتل کو قتل کر کے مقتول اول کے ورثہ کے قصاص کو ساقط کر دیا، تو چونکہ قتل خطا میں دیت دیتے ہیں، اس لیے اس نے مقتول اول کے ورثہ کے دیت کو ضائع کیا ہے، لہذا امام شافعی فرماتے ہیں کہ اسے ان لوگوں کو دیت دینا ہے۔ وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ، اب اسی کا جواب دے رہے ہیں امام شافعی کا، وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ فِي حَقِّ الدِّيَةِ، اور دیت کے حق میں یہ متقوم ہو جاتا ہے، فِيمَا لَا يُمْكِنُ الْمُمَاثَلَةُ فِيهِ، اور یہ ایسی صورت ہے جس میں مماثلت ممکن نہیں ہے، یعنی قتل خطا میں دیت لازم ہے باوجود اس کے کہ مماثلت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے لِأَلَّا يَلْزَمَ إِحْضَارُ الدَّمِ بِالْكُلِّيَّةِ ضرورتاً، تاکہ خون رائگاں نہ ہو جائے پورے طور پر۔ اگر آزاد چھوڑ دیا جائے، کچھ نہ دینا ہو قتل خطا میں، تو لوگ جری ہو جائیں گے،
اور یہ کہیں کہ غلطی سے قتل ہو گیا، کچھ نہیں دینا ہے، آزاد گھومیں گے۔ اس لیے غیر معقول ہونے کے باوجود شریعت نے قتل خطا میں دیت کو لازم کیا ہے، اور جو چیز غیر معقول ہوتی ہے اس پر کسی دوسرے کو قیاس نہیں کیا جاتا، اس لیے قتل خطا میں دیت ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے اس میں قصاص کا تاوان دلانا عمد میں ہے نا، جبکہ اجنبی نے قتل کر دیا ہو، یہ درست نہیں ہے۔ وہاں ہونا اور یہاں اجنبی نے اولیاء مقتول اول کے اولیاء کی کوئی چیز ضائع نہیں کی ہے، بلکہ ان کی مدد کی ہے۔ کیا مدد کیا ہے؟ بل قتل عدو، ان کے دشمن کو قتل کیا ہے نا، وہ قاتل تھا اولیاء مقتول کے وارث کا، تو دشمن ہوا نا، تو بلکہ ان کی معاونت کی ہے کہ ان کے دشمن کو قتل کر دیا۔ فکأنہ اعانہم نام ہاں یضمن ذالک لاجل اولیاء ھذا القاتل، قاتل اول اور مقتول ثانی کے اولیاء کو بہرحال یہ تاوان دے گا۔ اگر عمدن قتل کیا ہے تو قصاص اس سے لیا جائے گا، اور اگر خطأً قتل کیا ہے تو دیت لیں گے۔ باقی تفصیل کہاں چلا؟ وہ اما قصاصاً و اما دیتن علی قصاصاً و اما قصاصاً و اما دیتن، یا تو قصاص کے طور پہ اگر عمدن ہے، یا دیت کے طور پہ علی حسب ما تحقق، جیسا کہ ثابت ہو جائے۔ اگر جان بوجھ کر ہے تو قصاص، غلطی سے ہے تو دیت۔ باقی تفصیل بعد میں۔